نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. عزیزان گرامی، ہر چیز کے کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں. سفر کے آداب ہوتے ہیں، مسجد کے آداب ہیں، گفتگو کے آداب ہیں، کھانے پینے کے آداب ہیں. اور ایک حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المجالس بالامانہ، یہ مجلس جو ہوتی ہے یہ بھی امانت ہوتی ہے. مجلس کے بھی آداب ہوتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رات کو سونے کے آداب بیان کیے. یہ رات اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہر شخص رات کو آرام کرتا ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے. لیکن فرق اتنا ہے کہ ایک مومن آدمی جب رات کو سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اور وہ اس طریقے سے رات کو آرام کرتا ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے، تو اس انسان کا رات کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے. تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رات کو سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اپنے بندے کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ادا کرتے ہیں. اور جو آدمی عشاء کی نماز بھی باجماعت ادا کرتا ہے اور صبح کی نماز بھی باجماعت ادا کرتا ہے، یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اپنے بندے کو ساری رات کے قیام کا ثواب ادا کرتا ہے. تو اس لیے نمازوں کی بھی حفاظت کریں. اور اسی طرح رات کو سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان جب اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر کا دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی گھر کا دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر گھر کا دروازہ بند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام میں اتنی قوت اور طاقت ہے کہ پھر اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. تو اسی لیے جب بھی انسان اپنے گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر انسان کو اپنے گھر میں داخل ہونا چاہیے. اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان رات کو اپنے بستر کی طرف جائے تو اپنے بستر کو جھاڑ لے، کوئی موذی جا کر نقصان نہ پہنچائے. پھر آپ نے ایک دعا یاد کروائی کہ جو آدمی صبح کے وقت 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو آدمی صبح کے وقت یہ 3 دفعہ دعا پڑھ لیتا ہے تو سارا دن وہ انسان جہاں بھی چلا جائے کوئی موذی جانور کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور اسی طرح جو آدمی رات کو پڑھ لیتا ہے تو ساری رات سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ دعا بہت قیمتی، اس دعا کو خود بھی یاد کریں، گھر والوں کو یاد کروائیں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ صحابہ رات کو قرآن پاک مکمل کر لیا کرو، رات کو قرآن پاک پڑھ کے پھر سویا کرو. تو صحابہ کہنے کہ اللہ کے رسول قرآن پاک کی 30 باریں، یہ کیسے ہم ایک رات میں قرآن پاک؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی
سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورت اتنی عظمت والی ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس اپنے بندے کو 10 باروں کا پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ گویا جس بندے نے سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھی، چھوٹی سی سورت ہے، ہر بچے کو یاد ہے، ہر بڑے کو یاد۔ سورۃ الاخلاص انسان کوشش کرے کہ انسان جب بھی رات کو سوئے سورۃ اخلاص انسان 3 دفعہ پڑھ لے، اللہ پورے قرآن کو پڑھنے کا جو ثواب عطا کر دے۔ اور خصوصاً یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور یہ طاق راتیں اور لیلۃ القدر، ایسی رات جس میں 1000 مہینوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ گویا جس بندے نے طاق رات میں لیلۃ القدر میں جس بندے نے سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھی، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورا 1000 مہینہ ہر روز قرآن پاک مکمل کر کے سو جائے۔ اسی لیے کوشش کیا کریں یہ طاق راتیں جو ہیں ان میں صدقہ کیا کریں، صدقہ کیا کریں، نوافل کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اور یہ جو سورت ہے سورۃ الاخلاص، اس کو ضرور 3 دفعہ پڑھا کریں۔ انسان کے نامہ اعمال میں پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رات کو اپنے بستر کی طرف جائے تو باوضو ہو کر سوئے، وضو کر لیا کرو۔ صحیح حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو ساری رات اس بندے کی مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے۔ اس نے اور کوئی کام نہیں کیا، وضو کیا، لا وضو ہو کر یہ لیٹا ہے، اب یہ سو گیا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں میرے لیے کون دعائیں کر رہا ہے۔ تو جو آدمی وضو کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس اپنے بندے کو معاف فرما، اللہم ارزقہو، اے اللہ اس اپنے بندے کو رزق عطا فرما، اللہم ارحمہو، اے اللہ اس اپنے بندے پہ رحم فرما۔ آج انسان تھوڑا سا پریشان ہو جائے تو انسان بھاگتا ہے کسی اللہ کے ولی سے دعا کراؤں، کسی اللہ کے ایک آدمی سے دعا کراؤں۔ تو یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی، یہ فرشتے جو ہیں جس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کو دعا کو رد کیا ہی نہیں جاتا۔ تو یہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جس نے رات کو وضو کیا اور لیٹ گیا اور اس کے لیے ساری رات اللہ کے فرشتے دعا کرتے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارشاد گرامی ہے رات کو سونے سے پہلے انسان آیت الکرسی پڑھ لے۔ جو آدمی آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک فرشتہ خاص اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا جاتا ہے جو ساری رات اس گھر کی حفاظت کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ اللہ، اور آیت الکرسی یہ اتنی عظمت والی ہے، اتنے شان اور مقام والی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے کہ یہ اس انسان کے درمیان اور جنت کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ ہی نہیں ہے۔ ادھر انسان کو موت آتی ہے، دوسری طرف انسان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یہ آیت الکرسی اتنی عظمت والی ہے، تو اسی کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھا کریں، اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔